مجھے ایک لا علاج بیماری ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ صبح و شام کچھ اذکار ہیں جن کو پڑھنے سے میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی مجھے صبح و شام کے وہ اذکار بتا دیں یا کوئی بھی وظیفہ یا دعا جس کو پڑھنے سے مجھے بیماری سے شفا مل سکے۔ اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا لا علاج بیماری سے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجر بیان کیا ہے؟ یعنی جس شخص کو کوئی لا علاج بیماری لاحق ہو جائے کیا اس کے لیے کوئی بشارت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5648۔ ابو اشعث سنانی کہتے ہیں میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ ثنا سجی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں۔ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو، اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ مسند الامام احمد بن حنبل حدیث نمبر 17118۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں برس، پاگل پن، کوڑ کی بیماری اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مخصوص امراض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امراض بہت ہی خطرناک ہیں اور ان کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کئی برے امراض سے سلامتی اور عافیت طلب کی ہے۔ اس حدیث میں تخصیص بھی ہے اور جمال بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگتے ہوئے کہتے اللہم انی اعوذ بک من البرص۔ برص سے مراد وہ سفیدی ہے جو بدن میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سے لوگ انسان سے گھن کھانا لگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ جاتا ہے، جو بسا اوقات ڈپریشن، ذہنی دباؤ کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ الیاذ باللہ والجنون، اس کا معنی عقل کا زائل ہو جانا۔ عقل ہی کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء اور اس کے کلام عظیم میں غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کا ختم ہو جانا گویا انسان ہی کا ختم ہو جانا ہے۔ والجزامی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اعضاء جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور کٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ الیاذ باللہ وسیء الاسقام، یعنی برے امراض سے۔ اس سے مراد وہ جسمانی آفات ہیں جن کی وجہ سے انسان لوگوں کے مابین حقیر ہو کر رہ جاتا ہے اور لوگ طبعی طور پر اس سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے فالج، اندھا پن اور سرطان وغیرہ، کیونکہ یہ بہت سخت قسم کے امراض ہیں جن کے علاج میں کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نیز ان کا سامنا کرنے کے لیے قوی ترین صبر ہونا چاہیے۔ انہیں صرف وہی برداشت کر پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ صبر دے دے اور اس کا دل باندھ دے۔ اس دعا سے اس دین کی عظمت عیاں ہوتی ہے جو مسلمان کے جسم اور دین دونوں ہی کا لحاظ رکھتا ہے۔ پاگل پنی سے نجات کا مجرب وظیفہ: اگر کسی شخص کو شبہ ہو کہ اس کا دماغی توازن بگڑتا رہا ہے یا اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، یا شبہ ہو کہ کسی نے اس پر کچھ کر دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اجازت کے بغیر آپ وظیفہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں یا پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر کے وظیفہ شروع کر دیں۔ لہٰذا وہ درج ذیل آیات 41 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ وہ آیت یہ ہے: ذو ذی فوطہ عند ذی العرش المکین متاع ثم امین وما جاءکم بمجنون والقدرات بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو یقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو